بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہاں اس شخص نے جس نے خریدا تھا یوسف کو مصر سے، لامرأتہ اکرمی مثواہ، اپنی بیوی سے کہ تو اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا کہ ہم اس کو اپنا لڑکا بنائیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے قوت دے دی زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالی شانہ غالب ہیں اپنے فیصلے پر، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی ہے، ولما بلغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو عطا کی حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالی شانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کس طرح لیا اور مصر لے گئے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کا جو انداز ہوتا ہے
واقعہ اور قصے بیان کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ قصے کی مین باتیں اللہ تعالیٰ شانو بیان کرتے ہیں. قصے کا ہر جز بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ قافلے والے آئے تھے ملک شام سے اور مصر جانے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی اور پانی لانے کے لیے اپنے قافلے والوں میں سے ایک آدمی کو بھیجا. اس نے کنویں میں ڈول ڈالی اور یوسف زندہ کنویں سے باہر نکل آئے اور اپنا تجارتی سامان سمجھ کر کے انہوں نے اپنے سامان میں اس کو چھپا لیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس قافلے کو پا لیا اور اسی قافلے میں یوسف کو بھی پا لیا. اور بھائیوں نے اپنے ان قافلے والوں کو یوں کہا کہ یہ تو بگوڑا غلام ہے اور یہ اس کو بار بار بھاگنے کی عادت ہے، اس لیے اس کو باندھ دینا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی، اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر فرمائی ہے کہ بھائیوں نے جب اس یوسف کو اپنا غلام سمجھ لیا اور اس کو بیچ دیا تو جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس کو پکڑے رکھنا اور باندھے رکھنا، اس لیے کہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یوسف کہیں پلٹ کر کے یہاں واپس نہ آ جائے. اس لیے کہ بچ بچا کر کے اگر یوسف آ گئے تو ابا کو ہماری ساری حقیقت کا علم ہو جائے گا. اس لیے قافلے والوں کو بھی سمجھا دیا کہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اس لیے اس کو باندھ دینا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے باندھ دیا اور اسی بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کو مصر لے گئے. اس کی تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی ہے، البتہ احادیث کے ذخیرے میں ساری تفصیلات ملتی ہیں. تو مصر جب پہنچے تو مصر پہنچنے سے پہلے اس زمانے میں مارکیٹ والے ہوتے تھے، منڈیاں لگتی تھی غلاموں کی اور باندیوں کی، اور اگر کوئی نیا غلام مارکیٹ میں آیا ہے تو لوگ اس کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح کے کچھ تجاروں کا قافلہ اور کچھ تجارتی لوگ مصر کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسی ایریے میں تھے اور ایک قافلہ وہاں پہنچا تو انہوں نے فوراً مطالبہ کیا کہ کوئی غلام کہاں، یہ غلام ہے، اس کو بیچنا چاہتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، آپ کی خوبصورتی دیکھی تو ہر ایک تاجر لینے کی کوشش کر رہا تھا. اور رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور آپ کے کمالات کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے اور بڑے بڑے اپنے اس زمانے کے بڑے بڑے تجار حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے دام دینے کے لیے تیار ہو گئے اور بھاؤ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اتنا بھاؤ بڑھا کہ ان قافلے والوں نے یوں کہا کہ ہم یوسف کو بیچیں گے اس شرط پر کہ اس کے وزن کے برابر سونا، اس کے وزن کے برابر مشک اور اس کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے یہ قیمت لگائیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زیادہ سونا تو کس کے پاس ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ مشک کس کے پاس ہو سکتا ہے. اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ریان بن اسید، اس بادشاہ کا نام تھا، مصر کا بادشاہ تھا اور اس کا لقب فرعون تھا، لیکن وہ دوسرا فرعون ہے. اور یہ جو تھا ریان بن اسید، یہ بڑا سمجھدار، بڑا شریف انسان تھا. اور مصر میں ہر بیٹھنے والے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے.
تو اس کے پاس جو وزیر خزانہ جن کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کو پتا چلا، اس کا نام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے قطفیر اس کا نام تھا، یا اطفیر، دو نام ملتے ہیں، قطفیر یا اطفیر۔ وہ بھی آیا اور دیکھا کہ یہ دام لگا ہے، وہ تیار ہو گیا کہ بھائی مجھے دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام کے وزن کے بقدر سونا اور آپ کے وزن کے بقدر مشک اور آپ کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے وہ دیے اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس کا ذکر ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے فرمایا ہے، وقال الذی اشتراہ، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے باطینی کمالات کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا، آپ کے اندر کے کمالات اور خوبیوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا انسان ہونے والا ہے۔ یہ ہے تو چھوٹا سا لڑکا، لیکن آگے چل کر کے اس کا ایک نام ہونے والا ہے۔ اس لیے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر یوں کہا اپنی بیوی سے، لمرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اچھا انتظام رکھنا اس کے لیے، ان کے کھانے کا بہترین بندوبست کرنا، ان کے کپڑوں کا بہترین نظام بنانا، ان کے سونے کا بہترین نظام رکھنا، ذرہ برابر ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد تو ہے نہیں، ہم تو باج ہیں۔ اور اس عزیز مصر کے شادی ہوئے کئی سال گزر گئے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، اور یوسف جیسی شخصیت مل گئی تو اب کیوں نہ ہو کہ یہ لڑکا بھی ہے، معصوم بچہ بھی ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے ہی بہت خوبیوں کا مالک ہے، تو ہم اسی کو اپنا لڑکا بنا دیں۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ بعض میں کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت نبوت عطا ہوئی اس وقت عزیز مصر بھی ایمان میں داخل ہو گیا تھا۔ تو یہ عزیز مصر کی بیوی کو عزیز مصر نے کہا، جس کا نام راعیل آتا ہے اور زلیخہ بھی آتا ہے، دو نام، اور مشہور لوگوں کی زبانوں میں ہو گیا ہے زلیخہ، اور اصل نام ہے زلیخہ، اور راعیلہ یہ دوسرا نام بھی مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اور وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ شان کہتے کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں قوت دے دی، ٹھکانہ دے دیا، بہترین ٹھکانہ، کہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ اور ایک وزیر خزانہ کے گھر ہم نے یوسف کو پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک بنی ہوئی اللہ تعالیٰ شانہ کی ایک تکوینی نظام کے تحت یہ سب سلسلہ چل رہا تھا۔ اس لیے کوئی واقعہ اتفاقی نہیں ہوتا ہے، اتفاقی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ شانہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہو گیا، نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں کہنا کہ یہ چیز اتفاقاً ہو گئی، نہیں، اتفاقاً نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا اور ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ شانہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ہم نے چونکہ یوسف کو جہاں لے جانا ہے اور یوسف سے جو آئندہ مستقبل اور فیوچر میں ان سے جو کام لینا ہے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ یوسف کو ان مشکل ترین گھاٹیوں سے گزار کر اس کو اس مقام اور منصب تک پہنچایا جائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں
خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ تعویل الاحادیث کا ایک دوسرا میننگ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ بات کو ٹھکانے لگانے کا ملکہ، بات کو سمجھنے کی صلاحیت، بات کو اس کے مقام تک لے جانا کہ یہ بات کون سے مقام کی ہے، بات کا موڑ سمجھنا، بات کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ تعویل الاحادیث، سخن فہمی، بات سمجھنے کی صلاحیت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں، اس لیے وحی کا نزول بھی ہونا ہے، اللہ سے ربط بھی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے سے کچھ باتوں کا پیغام بھی ان کو ملنے والا ہے، تو وہی سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو کہ ہم ان کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے من تعویل الاحادیث کا ترجمہ کیا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم، اور یہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی یہ خداداد علم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے دے دیتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، یہ چونکہ ہر چیز یوسف کے بھائیوں میں حسد کا پیدا ہونا اور ان کے دل و دماغ میں اسکیم کا آنا اور پھر ان کا آپسی اتفاق رائے سے یوسف کو کنویں میں ڈلوانا اور پھر اچانک اس قافلے کو عام راستے کو چھوڑ کر ایک غیر آباد راستے کی طرف ان کو چلتا کرنا اور پھر اسی عین کنویں کے مقام پر اور اسی کے قریب ان کے دلوں میں پانی کی طلب کا پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے کہ ہمارے فیصلے کے تحت ہو رہی تھی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، جانتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم پر جو بھی احوال آتے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی فیصلے کے تحت ہم پر کوئی نہ کوئی حالات آ جاتے ہیں، تندرستی کے، بیماری کے، غمی کے، خوشی کے، رزق کی برکت کے، کبھی رزق کے تنگی کے، کبھی نفع کے، کبھی نقصان کے، کبھی اچھے اور کبھی برے، اس طرح کے احوال یہ جو آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ چکے، یعنی وہ عمر مفسرین نے جوانی کی عمر کی الگ الگ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 22 سال ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 33 سال ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر ہے، اور 40 سال کی عمر ہی نبوت کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی عمر کے 40 سال کو پہنچ چکے، معلوم ہوا کہ حضرت یوسف جب کنعان سے مصر لے جائے گئے، وہاں فوراً نبوت ان کو نہیں مل گئی، بلکہ کئی سال اسی طرح رہے، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تب اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آتیناہ حکما و علما، کہ ہم نے انہیں حکمت سے نوازا اور علم سے نوازا۔ حکمت کی تفسیر بعض علماء نے نبوت سے فرمائی کہ ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کا، نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ چکاتے ہیں۔ جس طرح یوسف جن مشکل ترین گھڑیوں سے اور مشکل ترین گھاٹیوں سے جس طرح گزرے ہیں، اور انہوں نے صبر و استقامت کا جو سبق پڑھایا، اور صبر و استقامت کے ساتھ اور جم اور ڈٹ کر رہے،
اور جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اس مقام تک پہنچایا. تو اسی طرح ہمارا ایک دستور ہے، ایک خالی یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی ہمارے بندوں میں سے جو دین کی راہوں میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، آگے بڑھنے کی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ شان فرماتے کہ ہم انہیں بھی اجر عظیم سے نوازیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس لیے احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی جو تفسیر فرمائی ہے، وہ احسان کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ایک بہت اونچا مقام ہے صوفیہ کے یہاں، صفت احسان، کہ بندہ عبادت اس طرح کرے گویا کہ وہ خدا کو دیکھتا ہے. اور اگر یہ کیفیت مشاہدے والی نہیں ہے تو کم سے کم یہ استحضاء ضرور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تو اس خدا کو نہیں دیکھتا ہے، یعنی یہ درجہ تجھے حاصل نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. فإنہ یراک. اس لیے ہم گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، بازار میں ہو، تجارت میں ہو، اپنے کام کاج میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر وقت ہر گھڑی ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خوبصورت خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی 24 گھنٹے مجھ پر نظر ہے، میری نظر پر بھی اس کی نظر پاسباں ہے. یہ ہے صفت احسان. اور یہ آہستہ آہستہ مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے اس طرح کی صفت اور اس طرح کی کیفیت انشاءاللہ العزیز پیدا ہو جائے گی. بس ہمیں یہ دھیان جمانا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بتاؤ، اگر باپ کی نظر بیٹے پر ہو تو بیٹا کوئی غلط کام کرے گا؟ غلط بولے گا؟ غلط نگاہ اٹھائے گا؟ دیکھے گا میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے. تو جس طرح ایک لڑکے کو اپنے ابا کی نظر کا اتنا لحاظ ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے ربا کی نظر کا اتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ میرا رب، میرا پروردگار عالم مجھے ہر وقت ہر گھڑی اپنی نظر پر رکھتا ہے. یہ ہے صفت احسان. اور اس صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نہ جانے کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں، کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں. آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیاوی فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ان صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی برکت سے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا فیصلہ فرمائیں گے، اپنا دوست لیں گے. اس لیے میں جگہ جگہ پر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا. بھئی اللہ کے ولی بننے کے لیے تو پوری رات نفلیں پڑھنی پڑے، اللہ کا ولی بننے کے لیے تو ہمیں بہت تہجد پڑھنی پڑے، اللہ کا ولی بننے کے لیے تو رات دن مسجد میں بیٹھے رہنا پڑے. نہیں بھائی، تم گھروں میں رہو، کام کاج میں رہو، تجارت میں رہو، اللہ کے ولی بن کر رہو. اور ولی ولایت کا دو حصہ ہے. ایک حصہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے، ہمیں خالی ایک حصہ اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، وہ ہے تقوی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو دواماً استمرارن ہمیشہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں تقوی کے ساتھ. یہ اللہ کے ولی ہے. تو ولایت دو حصوں کا نام ہے، ایمان اور تقوی. تو ایمان تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دیا ہے، اب اور محنت کر کے ہم اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. بس اتنا کام. اپنے آپ کو خالی گناہوں سے بچانا ہے اور نیکیوں پر اپنے آپ کو لانا ہے. گناہوں سے بچانا ہے، نیکیوں پر لانا ہے. گندی زندگی سے توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنے کی محنت اور کوشش کرنی ہے.
बात समझ रहे हैं? मैं पहले भी एक मरतबा कह चुका हूं कि हम अपने गुनाहों का एक लिस्ट बनाएं कि मेरी जिंदगी में इतने इतने गुनाह हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी जिंदगी से उन गुनाहों को निकालने की कोशिश करूं। झूठ है तो झूठ निकालूं, गीबत है तो गीबत निकालूं, बदनजरी है तो उसको निकालूं, जीना है तो उसको निकालूं, शराब है तो उसको निकालूं, जुआ खेलने की आदत है उसको निकालूं, हराम कमाने की आदत है उसको निकालूं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह हम अपनी जिंदगी से निकालते रहेंगे। गोया आप आहिस्ता आहिस्ता मुत्तकी बन रहे हैं। और चंद मेहनतों की बरकत से अल्लाह, चंद घंटों की मेहनत और चंद दिनों और चंद महीनों की मेहनत के सदक़े में अल्लाह ताला शानहू एक दिन ऐसा आप पर डालेंगे, ऐसा डालेंगे कि आप मुकम्मल तमाम गुनाहों से बचने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए, हम अपनी जिंदगियों में गुनाहों को खुरच कर निकालने की कोशिश करें। बस वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब, ये एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी के साथ एक जबरदस्त वाक़िया होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदा ब सलामत रहे तो आइंदा कल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।